اچھا بھائی بچوں، پچھلی مرتبہ کیا بات ہو رہی تھی؟ جانوروں کی بات ہو رہی ہے کہ جانوروں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ جب بہت سے ہاتھی جنگل میں جا کے دیکھیں آپ، یا جنگل میں جا رہے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاتھیوں کی ڈار۔ اچھا، مکھیاں بہت سی ہوں تو شہد کی مکھیوں کا چھتا، اور ایک اور لفظ بھی بتایا تھا، روٹیوں کی ٹھپی۔ روٹیوں کی ٹھپی، یہ لفظ بیٹے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، اس لیے کہتے ہیں روٹیوں کی تہ لگی ہوئی ہے نا، اس میں سے ایک روٹی دے دو، اور جب آپ کہیں گے کہ ٹھپی میں سے دے دو تو پھر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس نے 4 لفظ پڑھیں۔ اسی بیٹے زبانیں جو ہیں نا، ان کا اصل تعلق سماعت سے۔ زبان ہمیشہ انسان کو سننے سے آتی ہے۔ جب آپ سنتے ہیں کسی لفظ کو تو سننے کے بعد وہ لفظ آپ کے دماغ پر اپنے نقش مرتسم کر دیتا ہے، اپنا نقش کھود دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے۔ نقش خود کھدائی کو کہتے ہیں۔ کھدائی ہوتی ہے نا، بیلچے سے بھی کھدائی کرتے ہیں، اور کبھی سوئی سے بھی کھدائی کرتے ہیں۔ سوئی سے کھدائی کرتے ہیں مثلاً لوہے پہ، تو لوہے پہ کھدائی ہوتی ہے، آپ کا نام بن جاتا ہے، کوئی نام لکھ لیتے ہیں۔ لکڑی پہ بھی کھدائی ہوتی، تو اس لیے زبان اصل میں سماعی ہے۔ زبان جو ہوتی ہے کوئی بھی بیٹے ہمیشہ سننے سے آتی ہے، کہ کوئی زبان کا آدمی لفظ کیسے بولتا ہے۔ وہ جو الفاظ بولتا ہے وہ محاورے میں سند قرار پاتے ہیں۔ اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی احتیاط بڑے لوگ بولنے میں کرتے تھے کہ بڑے بڑے شعراء عام آدمیوں سے بات نہیں کرتے تھے، کہتے تھے زبان خراب ہوتی۔ محمد حسین آزاد کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو زبان کو جن لوگوں نے بولا، سنوارا، لکھا، ان میں محمد حسین آزاد ان کا بڑا نام۔ آخری عمر میں انہیں کیا ہو گیا تھا؟ آپ بھول گئے کہ یہ جب اپنی ساری کتابیں دریائے راوی میں پھینک آئے، اب یاد آیا نا آپ کو، ان کا حافظہ، یادداشت جاتی رہی، تو اس لیے ان کی بیٹی کا جو انتقال ہوا اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ بیٹے بڑا آدمی سہ لیتا ہے، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا، غم اور دکھ کو وہ سہ لیتا ہے، رو دیتا ہے۔ رونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس جاتے رہیں، یہ بڑے آدمیوں میں کم ہوتا ہے۔ جو بہت بڑے آدمی ہوتے ہیں نا، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، وہ اکبر بادشاہ کی آپ کو بات بتائی تھی نا کہ انہوں نے کہا میدان جنگ میں سب سے زیادہ کیا چیز کام آتی ہے؟ ہوش و حواس۔ تو انہوں نے کہا حواس کام آتے ہیں۔ بڑے آدمی کرائسس میں، بڑی مشکلات میں، زندگی جب چاروں طرف سے پریشانی، غم، دکھ، تکلیف میں گھر جاتی ہے، اس وقت بھی وہ ہوش و حواس پر قرار رکھتے ہیں۔ اور جو آدمی ہوش و حواس پر قرار رکھتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، محاورے میں کہتے ہیں اس کے اعصاب بڑے مضبوط۔ دوست بچھڑ گئے، والد کا انتقال ہو گیا،
والدہ دنیا سے چلی گئیں، پیسہ نہیں رہا، دکان کو آگ لگ گئی، امتحان میں فیل ہو گئے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی چیزیں ہیں نا، آدمی ہل جاتا ہے. لیکن جو اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھتا ہے نا، وہ بیٹے نہیں رکھتا، وہ اپنی روش زندگی کی نہج قائم رکھتا ہے جس پہ وہ چل رہا ہوتا ہے. تو محمد حسین آزاد کا مسئلہ تھوڑا سا ایسے ہو گیا کہ انہیں اپنی بیٹی سے بڑی شدید بہت انہوں نے اپنی بیٹی پہ محنت کی تھی. ان کی صاحبزادی لکھتی تھیں تو کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ محمد حسین صاحب نے خود لکھا ہے یا ان کی بیٹی نے. تو زبان انہوں نے لکھا ہے واقعہ کہ میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر. میر تقی اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کے بعد آنے والے جتنے شعراء ہیں، علامہ اقبال ہیں، غالب ہیں، مومن ہیں، کتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن میر سے آگے نہیں گئے. علامہ اقبال قومی فکری نظموں میں بہت آگے ہیں، لیکن جو میر کی شاعری ہے یہ تو بس اب آپ پڑھیے تو پھر پتہ چلے گا. ہم آپ کو زیادہ نہیں کہہ سکتے، بہت کچھ میر تقی میر. اور میر تقی میر دلی سے لکھنؤ جا رہے تھے تو سفر میں کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو چپ رہے. مسافر آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا، پھر وہ چپ رہے. پھر انہوں نے کچھ اور بات کی، پھر وہ چپ رہے. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ قبلہ آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا چپ رہیے، بولوں گا تو زبان خراب ہوگی. وہ ان پڑھ آدمی تھا، دیہاتی. اب وہ کوئی فقرہ بولتا تو عام لوگوں کی زبان بولتا، اور کہاں میر تقی میر کی زبان کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی. تو وہ اگر بولتے اور بات کرتے تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں اگر تم سے گفتگو کروں تو میری اپنی زبان خراب ہو جائے گی. یعنی جو الفاظ مجھے صحیح طرح سے بولنے ہیں وہ تمہیں ساری سمجھ میں نہیں آ سکیں گے، پھر تم الجھو گے، کیا فائدہ. تو اس لیے بیٹے زبانیں جتنی ہیں نا یہ اصل میں سماعی ہیں، سننے سے پتہ چلتا ہے. آپ بڑے لوگوں کو سنتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ لفظ کیسے بولا. جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ وہ لفظ ویسے ہی بولتے ہیں. معلوم نہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا یا نہیں الفاظ کیسے بدلتے ہیں، کیسے تبدیل ہوتے ہیں، الفاظ میں بگاڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک کھوئے کی کلفی ہوتی ہے، آپ نے کھائی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ کلفی کا لفظ ہم نے آپ کو بتایا تھا اصل میں کیا تھا؟ کفلی. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، آپ نے تو یاد رکھا. وہ بہت اچھے بہت اچھے. وہ ایک مرتبہ اسکول میں چھٹی ہوئی تو سب بچے، گرمی بہت شدید پڑ رہی تھی، کلفی والے کی ریڑھی پہ جمع ہو گئے. یہ بچے اپنے بچپن میں بیٹے لائن میں چلنا نہیں سیکھتے، لائن میں کھڑا ہونا نہیں سیکھتے، صبر نہیں ہوتا نا. خاص طور پہ بیٹے جو مذہب اور دین کے نام پہ لائن میں نہیں لگتے، یہ بیچتے ہیں دین. یہ بہت خراب لوگ ہیں. مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اسلام کے لیے داعی بن جاتے ہیں، اور لائن میں لگنا پڑے نا انہیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا ٹکٹ خریدیں، ہم سب سے پہلے سیٹ پہ بیٹھے. بھائی دنیا لائن میں لگی ہوئی ہے، آپ بھی لائن میں لگیے. آپ کو شریعت یہ تھوڑی سکھاتی ہے کہ آپ دین کے نام پہ جو مرضی کرتے رہیں اور کوئی آپ سے پوچھے. یہ آپ بیٹے زندگی میں بہت جگہ پہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار،
لیکن معاشرتی زندگی میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت خراب لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب چپ کر کے تماشا دی، 10 آدمی آئیں گے، ٹھیک ہے، ان میں جس نے داڑھی رکھی نہ کہے گا سب سے پہلے آپ حضرت 10ویں نمبر پہ آ رہے ہیں، آپ ٹھیک 10ویں نمبر پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو بھی ٹکٹ مل جائے گی۔ بیٹے ایسے نہیں کرتے، نہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، نہ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے، نہ ہی ہمیں انسانوں کے حقوق کو دین کے نام پہ ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دین کا نام لے لے کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کو تنگ کرنا بڑی بری بات ہے، بڑی بری بات ہے۔ آپ نہ کیجیے، کوئی کرتا ہے کرے، آپ نہ کیجیے۔ اب دیندار آدمی ہے، داڑھی ہے، نماز پڑھی، فروٹ کی دکان پہ گئے، ایک فروٹ ایسے ہی اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ دکاندار بیچارہ بولتا نہیں، وہ کہتا ہے یار اب مولوی صاحب کو کیا کروں، چپ رہتا ہے نا۔ کوئی پوچھے کہ کیا اسلام نے اجازت دی ہے کہ غیر کا مال اس طرح اٹھا کر کھانا شروع کر دیں؟ ڈرائی فروٹ کی دکان پہ چلے گئے، 2-4 بادام کی گریاں ایسے ہی لے لی، 2-4 کشمش منہ میں ڈال لی، یہ ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ خدا کے دین نے یہ سکھایا کہ دوسروں کا مال بغیر ان کی اجازت کے، بہت بری بات، بہت بری بات۔ اس لیے بیٹے کل کو آپ لوگ جب بڑے ہوں نا، لائن میں لوگ، تو کیا ہوا، کلفی کی ریڑھی پہ سارے بچے اسکول سے نکلے اکٹھے ہو گئے اور ہر کوئی کہنے لگا کلفی 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 کلفی، پیسے اسے دے رہے تھے، وہ اب پریشان ہو گیا کہ اتنے بچوں کو کلفیاں کہاں سے دے۔ تو ہوا یہ بیٹے کہ بچوں نے نا خود ہی کلفیاں نکالنی شروع کر دی۔ جب کلفیاں نکالنی شروع کر دی تو ایک وقت ایسا ہے جب اس نے خود بھی کھانی شروع کر دی۔ تو بچے بڑے ہنسے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا یہ کر رہا ہوں کہ جتنی کھاؤں گا اتنی بچ گئی، سمجھے؟ تو یہ ہوتا ہے بیٹے، کلفی اصل میں لفظ کفلی تھا۔ کفلی کس کو کہتے ہیں پرشین میں، فارسی میں؟ تالے کو، شاباش۔ اور آپ دیکھیں جب یہ دودھ ڈال رہے ہوتے ہیں نا سانچے میں، سانچہ کسی چیز کو بنانے کے لیے جو فریم استعمال کیا جاتا ہے اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سانچہ۔ سانچے میں جب دودھ، شیرینی ملی ہوئی، چینی ملی ہوئی، یہ چینی بہت خطرناک چیز ہے بیٹے، چینی نہیں کھانا، ٹھیک ہے بیٹے؟ بس جب بڑے ہو جاؤ تو اسے یاد رکھو بیٹے، یہ چینی سے نا بنیادی طور پہ آگے چل کے کینسر ہو جاتا ہے۔ چینی مت کھائیے، اور کوشش کیجئے کہ یہ برائلر جو مرغی ہوتی ہے نا اسے بھی مت کھائیے۔ جب آپ اور بڑے ہو جائیں پانی ابال کے پیجیے۔ آپ جتنی اس پہ عمل کریں گے نا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کو بھول جائیں کہ اللہ نے 60 سال زندگی دی، 70 دی، 80 دی۔ ہمیں اپنی زندگی کو خود بچانا ہے، یہ غلط نظریہ۔ اللہ نے 60 سال دیے تو اللہ نے عقل بھی دی ہے کہ اگر عقل سے کام لوگے تو ممکن ہے 70 ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو کلفی میں وہ جو چینی ڈالتے ہیں نا بیٹے، یہ اچھی چیز ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ ٹیسٹ ڈیویلپ کیجئے۔ ٹیسٹ کا کیا ترجمہ ہوا؟ صحیح ذائقہ، اور ٹیسٹ کا اس سے بھی بہتر ترجمہ ہے ذوق۔ ذائقہ پیدا کیجئے، ذوق بنائیے کہ ہم مٹھاس کے بغیر چینی کھا لیں، کیسا اچھا ہے۔ تو اس لیے بیٹے وہ جب دودھ ڈالتے ہیں اس کو اوپر سے بند کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈک کی وجہ سے وہ جم جائے۔ وہ جو اوپر سے بند کرتے ہیں اسے کہتے تھے پرشین میں، فارسی میں کفل۔ تو یہ اصل میں لفظ کفلی تھا، تو بولنے میں کلفی ہو گیا، اب ہم سب کلفی کہنے لگے۔ تو زبان ہمیشہ بیٹے سننے سے آتی۔ اچھا بھائی، بات تو ہم یہ کر رہے تھے کہ جانوروں کے لیے لفظ بولتے ہیں، جب مکھیاں بہت سی جمع ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چھتا۔ ایک لفظ اور بتا،
ہیں جھلڑ. جھلڑ کسے کہتے ہیں؟ بہت سی مکھیاں جب آ جائیں. چھتا عام طور پہ مکھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن شہد کی مکھیوں کے لیے ہوتا ہے چھتا. جھلڑ یہ گندی مکھیاں جو ہوتی ہیں، خراب قسم. ٹھیک ہے. اور ہاتھیوں کی داغ. اب لوگوں کو پڑھتے تو ہیں نہیں، لکھتے ہیں بہت سے ہاتھی جا رہے تھے. غلط جملہ ہے، لکھیے ہاتھیوں کی ڈار جا رہی. اور شیر کہاں رہتا ہے؟ شکار میں. اور سانپ کہاں رہتا ہے؟ بمبی میں. اور کوا؟ اچھا بھائی، کوا کہتے کسے ہیں یہ بتائیے؟ سیاہ رنگ کا ایک جانور. کوا انسان کے جسم میں بھی ہوتا ہے. اب پھنسے نا، کوا انسان کے جسم میں کہاں ہوتا ہے بیٹے؟ او آپ کو پتا ہے، بہت اچھے بہت اچھے. منہ کھولیں نا، ہم نہیں کھولتے. وہ سارا فلم بن جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، بول سب کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ منہ کھولتے ہیں نا تو بیٹے ان اندر ایک جگہ گوشت لٹک رہا ہوتا ہے. یہ جو لٹکنے والا گوشت ہے نا، اسے کہتے ہیں کوا. ٹھیک ہے. آپ جب بڑے ہو کے کتاب پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے مگر ہم نے کبھی ان کا کوا نہیں دیکھا. یہاں پہنچ کے پھنس جاتے ہیں. مولوی بھی پھنس جاتے ہیں، اس لیے کہ مولوی پڑھتے تھوڑے ہی ہمارے زمانے. آپ جب بڑے ہو نا بیٹے، پڑھنا بس. ہمیں زندگی میں ایک ہی کام، چھوٹا سا کوئی ایک کام رکھ لیں. چھوٹا سا کرکٹر بن جائیں اور کچھ نہیں کرنا. ڈاکٹر بن جائیں بس ختم ہو گئی بات. انجینئر بن جائیں ختم ہو گئی. قاری بن جائیں بس. ایک چھوٹا سا کام متعین کر کے اپنی ساری قوت اس پہ لگائیں. بعد میں پتا چلا غلط چل پڑے، دوسرا تیسرا، ایک دو تین سے زیادہ ہے بس. 2-3 کام بیٹے. سارے کام ہم کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. ایک ہی کام کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے مگر کوا نظر نہیں آتا تھا. اب جب پڑھیں گے تو آپ کہیں گے ارے یار یہ کوا کیا چیز ہے. جب پڑھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوا کسی نے نہیں دیکھا. تو مطلب یہ کہ وہ جو زبان کے پیچھے اوپر کی طرف سے جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے نا، جب آدمی بہت کھلکھلا کے ہنستا ہے تو یہ ہو جاتا. اور کوے پہ محاورہ بھی ہے. کیا؟ کوے کے پیچھے بھاگے اور کان نہ دیکھا. یہ اردو میں اس وقت بولتے ہیں جب سنی سنائی بات پہ لوگ چل پڑے. اور یہ بڑا مرض ہے. کبھی بھی یہ مت جانیے کہ جو آپ نے سنا ہے یہ سب سچ. کبھی بھی نہیں. بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں، اس میں سچائی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں، ذرہ برابر نہیں. اس لیے بیٹے جو دین، جو نظریہ جھوٹ کا محتاج ہو جائے نا، ایسے دین سے جان چھوڑاؤ بس. ہر وہ دین جو جھوٹ پہ آتا ہے نا، جس کو اپنی سپورٹ کے لیے، جس دین کو ثابت کرنے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے، مجھے ضرورت کیا ہے اس دین کی؟ میں کیوں نہ سچائی کی تلاش میں نکلوں گے. ٹھیک ہے نا. ہمیشہ شریعت کو بھی سچائی ہی سے دیکھنا ہے. اگر جھوٹی روایات ادھر سے سن لی ادھر سے سن لی، ایسے ہی جھوٹ بولنا بکنا شروع کر دیا، اگر اسلام جھوٹ پہ قائم ہے نا، خدا حافظ ایسے اسلام ہم نہیں مانتے. اللہ کا دین سچائی پہ قائم ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب ایک اور کتاب آئی ہے، ایک گورے نے لکھا ہے. اس نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی آدمی کبھی آیا ہی نہیں. اب بھلا بتاؤ یہ جھوٹ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، تابعین نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا. ہوتے ہوتے ہم تک مسلسل بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ہستی تھے اور ہیں، ٹھیک ہے نا، اس گورے نے پوری تحقیق لکھوا لی کہ اس نام پہ کوئی شخص دنیا میں آئے گی، تو یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کی جو جھوٹ بیان کرتے ہیں نا اسلام کے لیے، غلط کرتے ہیں۔ اسلام میں خود اتنی طاقت ہے، کتاب و سنت میں خود اتنی طاقت ہے کہ وہ سچائی پر کھڑے، اس سچائی کو ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو کسی نے کہا کہ ارے تمہارا کان تو کوا لے کے اڑ گیا، ایک نے دوسرے سے مذاق کیا، اس نے کہا کوا دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہارا کان لے کے اڑ گیا؟ تو وہ آدمی اٹھ کے کوے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ بھاگا تو راستے میں ٹھوکر لگی، گر گیا، چوٹیں آئیں، دو چار نے مل کے اٹھایا۔ انہوں نے کہا صاحب خیریت ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میرا کان کوا لے کے بھاگ گیا، کوے کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ تو ایک کوئی عقل مند تھا، اس نے کہا صاحب اپنے کان پہ ہاتھ لگا لیجئے، کان ہے یعنی ہاتھ لگائے تو دونوں کان ساتھ۔ اب شرمندگی ہوئی کہ یار دونوں کان میرے پاس ہیں، میں کوے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اسی طرح ہوتا ہے دنیا میں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ جھوٹ سن کے متاثر ہو جاتے ہیں، آپ جھوٹ سن کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی، اور آج سے ٹھیک 1400 سال پہلے یا 1402 سال پہلے جب ان کا مقابلہ ہوا نا ایک میدان جنگ میں، تو بہت سے لوگ ان کے مخالفین سے جا کر مل گئے اور انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ یہ آدمی استغفر اللہ کافر ہو گیا۔ دو فتووں میں بیٹے ہمیشہ احتیاط کرو۔ ہم اب تک دستخط کرنے سے گھبراتے ہیں، دو فتوے، اللہ ہی جانتا ہے آپ میں سے کل کون کتنا بڑا مفتی بنے کیا بنے، دو فتووں میں ہمیشہ احتیاط کرنا، ایک کسی کے کفر کا فتویٰ دینا اور 3 طلاق کے ہونے کا فتویٰ دینا۔ ہم اب تک گھبراتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں نا حضرات لکھتے رہتے ہیں، ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے لکھتے ہیں کہ اس کا گھر اجڑ گیا، اور کیسے لکھتے ہیں کہ کفر کافر آدمی بول۔ یہ سر پھرے جو ہوتے ہیں، تھوڑا علم، زبان کے کچے، فکر کے ناپختہ فکر میں پختگی نہیں نہ ہوتی، یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹے کبھی بھی فتوے میں ان دو چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہنا شروع کر دیا اور بہت لوگ جمع ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھوڑی بات کرتے تھے، بڑی گہری باتیں کرتے تھے، بڑی حکمت کی بات کرتے تھے، خلیفہ راشد تھے۔ کچھ بھی ہو، کوئی انہیں کچھ بھی برا کہے یا ان کے مرتبے سے انہیں بلند کرے، توہین اور بے عزتی یہی نہیں ہوتی بیٹے کہ کسی کا مرتبہ گھٹا دے، کسی کے مرتبے کو اس سے بلند کر کے دکھانا، یہ بھی اس کی توہین۔ مثلاً آدمی تو ہم سب برابر ہی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جو جھاڑو دیتا ہے اسے روز کہنا بادشاہ سلامت کیا حال ہے، وزیر اعظم صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آپ کے گھر کا پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں کیا حال ہے، تو ایک دن جان جائے گا نا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اس کے اصل مرتبے سے اسے بلند کرنا ہے، یہ اس کی توہین۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام عزت اور احترام کے باوجود بیٹے اللہ نہیں ہے، اللہ ہے اور بندہ ہے۔ اب کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہنے لگے تو یہ اس نے ان کی توہین، اور انہیں ان کے مرتبے سے گرائے تو بھی توہین۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑی حکمت، بڑی دانائی کی باتیں، خاموش رہنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ ان کے ایک دوست کہتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بکری کا گھٹنا آپ نے دیکھا ہے؟ بکری کے گھٹنے پہ کیا ہوتا ہے؟ کہیے، نشانات پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پہ بال نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھٹنوں کو دیکھا اور ان کے پاؤں کو اور چہرے کو دیکھا تو بکری کے گھٹنے کی طرح ان کے چہرے مبارک پہ اور نشانات پڑے ہوئے تھے، کثرت سجود کی وجہ سے۔ اتنی نمازیں پڑھتے، اتنا اللہ کثرت سے سجدہ کرتے تھے کہ جسم مبارک پہ یہ نشانات نمایاں ہو گئے۔ اتنے بڑے آدمی تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے مخالفین جمع ہو گئے، وہ چیخ چیخ کے تقریریں کر رہے تھے۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو چیخ چیخ کے بولتے ہیں نا، لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ انتم اتباع کل ناقۃ، ہر وہ چرواہا، ہر وہ بکریاں چرانے والا جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے نا، تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور میں جو تمہیں عقل کی بات سکھاتا ہوں مجھے چھوڑ دے۔ اساتذہ محبت سے، شفقت سے آپ کو عقل کی بات سکھاتے ہیں، آپ اپنے استادوں پہ غور ہی نہیں کرتے، اور یہاں لاؤڈ سپیکر لگا کے تقریر کر رہا ہے، آپ سب اس کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں، جوش آ گیا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، زندہ باد مردہ۔ آپ سوچئے تو صحیح بیٹے وہ کر کیا رہا ہے؟ دلیل نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس دلائل ختم ہو جائے نا بیٹے، وہ تین کام کرتا ہے۔ یا تو بیٹے دلائل ختم ہونے کے بعد وہ اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیتا، چیخنا شروع کر دیتا تاکہ دلیل کیوں نہ رہی، یا پھر وہ غصے میں آ کے نا کبھی سپیکر کو ایسے مارے گا، کبھی زور زور سے ہاتھ مارے گا، کبھی کیا کرے گا، غصہ، اور بدترین چیز کرتا ہے گالیاں دینے لگتا ہے۔ تو جب دلیل کے مقابلے میں گالی آ جائے، جب دلیل کے مقابلے میں تھپڑ آ جائے، آپ دلیل دے رہے ہیں اور وہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جاہل جو ہے نا، قالوا سلاما، بس چپ کر کے اسے چھوڑ دو۔ یہ ہوتا ہے دلیل کی زبان جب ختم ہو جائے تو یا وہ گالیاں بکنے لگتا ہے، یا پھر وہ غصے کا اظہار کرتا ہے، اور یا پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے بیٹے ایسے اساتذہ کو دیکھا جو علم کا سمندر تھے، ہم نے جن سے پڑھا بیٹے، صدیوں میں کبھی کوئی آدمی ایسے پیدا ہوتے ہیں، سمندر تھے، کسی موضوع پہ برجستہ حاضر علم، ایسی گفتگو کرتے تھے، کتاب، سنت، فقہ، ادب، شاعری، ذرا چھیڑنے کی بات ہے۔ پھر ہمارے اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے، خدا ان کی قبروں کو روشن رکھے، خدا ان کی قبروں میں نور اور عطر کی بارش برسائے۔ ہمارے اساتذہ بہت اچھے ہوتے، ہم نے بہت ایسے لوگ پھر نہیں دیکھے۔ کسی موضوع پہ آپ بات کر لیں، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پڑھ کے نکلے، وہ پوچھو تو پتہ چلتا 10 سال پہلے پڑھا تھا، 20 سال پہلے پڑھا تھا۔ ایسے لوگ روز روز تھوڑی ہوتے، کئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب گفتگو کرتے تھے تو مشکل سے کوئی ہاتھ اٹھتا تھا، ایسے بس ذرا سے، یہ تم، یہ ہرگز نہیں، بڑے احترام سے، بڑے ادب سے۔ ہمارے ایک استاد تھے بیٹے، ہم نے کئی سال ان سے پڑھا، ایک مرتبہ انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم یا تم۔ ہماری اور ان کی عمر کا 50 سال کا فرق تھا شاید، لیکن 45 کا فرق ہوگا، لیکن ہمیشہ آپ کل نہیں آئے، آپ ذرا اس عبارت کو پڑھیے، ہمیشہ ایسے ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اونچی آواز سے، یہ بیٹے صحیح چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہر چیز سن لینا
اور اس کو مان لینا کہ یہ پکی ہے. اب تجربہ کرتے ہیں 10 بار 15 مرتبہ، پھر آپ کو یقین آتا ہے کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا بڑی احتیاط سے بات ہے. ہر چیز سن کے نا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. وہ اسی کوے کی طرح، اسے وہ کہا کہ تمہارا کان، کوا لے گیا تو بھاگ پڑا بیچارہ، زخمی بھی ہوا. تو پھر کسی نے کہا کہ حضرت اپنے کان ہی دیکھ لیجئے، تو کانوں پہ ہاتھ رکھا تو دونوں کان اپنے پاس تھے. تو اس لیے بچوں کبھی کبھی ہم سنے پہ چل پڑتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کوے نے بھی ایک مرتبہ ہنس کی چال چلی. ہنس کیا ہوتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ سمندر میں. اسے کہتے ہیں آبی پرندہ. آبی پرندے وہ ہوتے ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں. اصل میں تو پانی میں رہتے ہیں، دریا میں، پانی میں. یہاں کبھی کبھی آپ دیکھیں نا مرغابیاں آتی ہیں، ہے نا، آتی ہیں نا، لال رنگ مرغابی، نیلے رنگ ہے. لال رنگ کی مرغابی آتی ہے؟ نہیں. یہی تو بات ہے، اسی لیے تو ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی بھی لال رنگ کی مرغابی یا نیلے رنگ کبھی نہیں آئی. اس لیے جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو سوچیں نا آپ، سفید رنگ کے بگلے اور مرغابیاں آتی ہیں، انہیں کہتے ہیں آبی پرندے. وہ پرندے جو پانی میں رہتے ہیں. اچھا، پانی میں ایک اور بھی بڑا جانور رہتا ہے، مگرمچھ. مگرمچھ میں کیا چیز ہے؟ جی، کاٹتا ہے. مگرمچھ میں ایک خاص چیز بیٹے یہ ہے کہ ہمارا نیچے کا جبڑا ہلتا ہے اور اوپر کا جبڑا فکس ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے نا. کوئی ایسا تو نہیں اس کے دونوں جبڑے ہلتے ہیں؟ ہاں، ہمارا نیچے کا جبڑا ہلتا ہے اور اوپر کا جبڑا اپنی جگہ پہ قائم ہے. مگرمچھ جو ہے اس میں نیچے کا جبڑا قائم ہوتا ہے، اوپر کا جبڑا اس کا ہلتا رہتا ہے. یہ دیکھیے گا کبھی آپ. اب تو مدت ہو گئی پڑے ہوئے، اس لیے کیا کہیں، دونوں جبڑے تو اس کے نہیں ہلتے ہیں، دیکھ لینا. لیکن انسانوں کے برعکس اس کا جو نیچے کا جبڑا ہے یہ قائم رہتا ہے اور اوپر کا جبڑا اس کا وہ ہلتا ہے. یہ چیز مگرمچھ میں ہوتی ہے، وہ بھی پانی میں رہتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر. بیر بیر کیا ہوتا ہے؟ کھانے کے لیے ایک پھل. اور بیر، بیر کس کو کہتے ہیں؟ بیر دشمنی. بیر لاگت بازی. بیر مخالفت. یہ سارے ترجمے اسی ایک لفظ کے. مگرمچھ میں یہ ہوتا ہے کہ مگرمچھ اپنے دشمن کو رہنے نہیں دیتا، تو دریا میں بھی آپ نے رہنا ہے. مگرمچھ سے بیر بھی آپ نے پال رکھا ہے. تو نتیجہ یہ کہ آپ کو اپنی حفاظت کے زیادہ سامان کرنا پڑتا ہے، زیادہ سامان کرنے پڑتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. تو کوے نے ہنس کی چال دھاری کہ ہنس کی طرح چلے گا اور اپنی چال بھی بھول گیا. یہ بیٹے اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنی اوقات سے بڑھ کے بات کرے. ویسے آپ نے پڑھا تو ہے نہیں اور آپ صبح آ کے میدان میں بیٹھ کے کہ ہاں بھائی میرے ساتھ بحث کر دو. اے حضرت آپ پڑھ کے آئیے، آپ کے ذہن میں دلائل ہیں، اب آپ پنجہ لڑائیں. پنجہ لڑانا کیا ہوتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں پہلوان کوہنی کو ٹیک دے کے پنجہ ایسے پھنسا لیتے تھے دوسرے سے. اب وہ ادھر ادھر کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی کا پنجہ جا کر جسے کا ٹیک لگی ہوئی ہے وہاں لگے. یہ پہلوان لوگ کرتے تھے. بڑی طاقت چاہیے اس کے لیے کہ تم پنجہ نہ لڑا لینا میاں، آپ پنجہ نہ لڑا لیجیے، ایسے نہ ہو کہ اپنا ہاتھ بھی گوا بیٹھو. تو پھر محاورہ بنے گا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گئے.
یہ ہوا، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو آئندہ بدھ کو ہم نہیں ہوں گے، اس سے آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ آج کیا تاریخ ہے بیٹے؟ 13 ہے نا؟ 20 اور 27 کو ہمیں مجھ سے باہر جانا ہے، سفر درپیش ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بدھ آئے گی نا انشاءاللہ، اس پہ ہم اور آپ بیٹھیں گے، پھر کریں گے۔ اور یہ آپ کی لائبریری کے لیے دیکھیے، اور کچھ کتابیں آئی ہیں، ہم نے اس دن ڈھونڈا ہے، ان کو آپ پڑھیں گے۔ بہت اچھی ٹارزن کی کہانیاں۔ ہم جب آپ کی عمر کے تھے تو ٹارزن جو تھا نا، اس کی کہانیاں جنگ اخبار میں چھپا کرتی تھی، ہمیں روز شوق ہوتا تھا کہ دیکھیں آج ٹارزن نے کیا کیا، اور پتہ چلا بعد میں کہ ٹارزن تو کوئی آدمی ہی نہیں تھا، یہ تو کہانی ہی تھی۔ تو اب آپ پڑھ سکتے ہیں ٹارزن کی کہانیاں۔ اچھا، ایک کتاب ہم نے لی ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے، جنوں اور پریوں کی کہانی، ٹھیک ہے؟ اچھا، کتنی کتابیں آپ کے پاس ہو گئی لائبریری میں؟ کتنی ہو گئی؟ 80 کے قریب ہو گئی ہیں۔ آپ ہی نہیں گئے تو اب کیا کریں؟ اب یہ کتابیں ہم تو نہیں پڑھیں گے، اب ہم نے جنوں اور پریوں کی کہانیاں کیا پڑھیں گے۔ ایک تھا بادشاہ، یہ، اور یہ کتاب تو بیٹے کیا کہنے، اس کے سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، اور یہ 365 کہانی۔ روز لائبریری جاؤ، ایک کہانی پڑھو تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت مزے مزے کی کہانیاں ہیں، اپنوں کی بات ہے، ایک مکار وزیر ہے، اور اس میں نیکی، اچھے کام کرنا، اس کا صلہ، ریٹرن وہ آپ ہی کو ملتا ہے، نیکی لوٹ کے آپ کی طرف آتی ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ خود غرض اور بزدل کسی کا دوست نہیں۔ یہ بزدل کیا ہوا بیٹے؟ ڈرپو نہیں یار، اس کو صحیح بتاؤ، بز کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ ڈرنا نہیں۔ آپ کبھی دیکھیے گا، یہ کوے اور بکری میں ایک چیز پائی جاتی ہے، کوا ذرا سی آہٹ سنے نا فوراً بھاگ اڑ جاتا ہے، کوا ذرا سا کنکر بھی پھینکو نا ٹک کی آواز ہے اڑ جاتا ہے۔ اسی عرب کہتے ہیں کہ یہ شخص کوے سے زیادہ چوکنا، کوے سے زیادہ جلدی اپنی حفاظت کے لیے کام کرتا ہے۔ اور ایک بکری، اس بکری کے ذرا آپ قریب ہو نا تو بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ بز کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ بکری، بز دل، بکری جیسا چھوٹا سا دل جس کا۔ یہ کہنا نہیں بیٹے کسی سے، مگر کہتے ہیں بکری، مطلب یہ کہ تم بزدل ہو اور تمہارا دل چھوٹا سا بز کی طرح ہے۔ اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں غم نہ داری بز بے خبر۔ زندگی میں اگر کوئی تکلیف نہیں ہے نا تو بکری خرید دو، مطلب یہ کہ بکری کسی کے قابو ہی نہیں آئے گی، اب اسے یہاں سے ہٹاؤ، اب اسے یہاں سے مارو، اب یہاں لگاؤ، یہاں کھانا کھلاؤ، یہ کرو۔ تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ خود غرض اور بزدل جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ 365 کہانیاں اس میں، یہ بیٹے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور ہم کوشش کریں گے۔ جی جی بیٹے کیا کہتے ہیں؟ لائبریری کا ٹائم، یہ بیٹے آپ ندیم صاحب سے پوچھئے، قاری عبدالغفار صاحب سے پوچھئے، یا عرفان صاحب آپ کے ٹیچر جو ہے مجھے عرفان، ان سے پوچھئے۔ یہ لوگ آؤ، یہ ہمارا کام، یہ جو انتظام کا کام ہے نا، یہ ان حضرات کا کام، ٹھیک ہے بیٹے؟